شعور نعت ہے رستہ مدینہ منزل ہے. بڑے خوبصورت سامان پیدا کیے، ماہ رمضان ہمیں مہیا کیا، کیونکہ اللہ کریم نے جیسے سورہ وتین میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے اپنی انسانیت کو ایک شاہکار سانچے میں پیدا کیا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے اپنی مخلوق کو ایک شاہکار کہہ کر پکارا ہو اور ایک خوبصورت سانچے میں بنایا ہو، اور پھر تمام بنی نوع انسان کے اور تمام کائنات کی جتنی بھی اسپیشیز ہیں ان کا سردار بنایا ہو، تو اس کی بخشش کا سامان نہ مہیا کیا ہو. تو اللہ کریم نے ماہ رمضان میں ہمیں اپنی نعمتیں دے کر، اپنی بخششیں دے کر، ہمیں معافی کا سلسلہ دے کر ہمیں وہ رستہ بتا دیا کہ جس سے انسان فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا ہے اور انسان پھر مسجود ملائک ہو جاتا ہے. تو ناظرین، پروگرام شعور نعت کا آپ کو ایک اجمالی خاکہ پیش کرتا چلوں. پروگرام شعور نعت کی سیریز میں انشاءاللہ ہم آپ سے بہت سے نئے موضوعات پر گفتگو کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ نعت فکری، لسانی، معاشرتی، نفسیاتی اور سماجی اعتبار سے کیا حیثیت رکھتی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر، آپ کی بعثت سے لے کر دور حاضر تک نعت رسول کریم یعنی توصیف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، شان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مدح سرائی، ان تمام ادوار کا سفر کرتی کرتی ہمارے اس دور حاضر تک کیسے پہنچی، اور پھر مختلف ادوار میں نعت نے کون سی شکل اختیار کی، اور پھر مختلف ادوار میں معاشرت کے اثرات نعتیہ تخلیق پر کس طرح مرتب ہوئے، اور نعتیہ تخلیق نے ہر زمانے کی معاشرت پر کیا نقوش چھوڑے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں، جیسے ہم اکثر سوچتے ہیں کہ نعت کیا ہے، نعت کا لفظ کہاں سے آیا، نعت سب سے پہلے کب تشکیل ہوئی اور کیوں تخلیق ہوئی، اس کے کیا محرکات تھے، اور پھر جب توصیف مدح توصیف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے آئی آپ کی بعثت کے ساتھ ہی، جیسا کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا اپنے محبوب کی تعریف کی، آپ کی مدح سرائی کی، آپ کی شان میں بڑے خوبصورت الفاظ فرمائے، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں واللیل کے نام سے مختلف بہت ہی خوبصورت پیرائے میں، بلکہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہے. تو ہم علماء سے اس سارے پروگرام میں انشاءاللہ میرے ساتھ بہت جید علماء بھی شامل ہوں گے، اور ہم ان سے ان تمام سوالات پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام میں بہت ہی خوبصورت دلاویز اور مسحور کن آوازیں بھی شریک ہوں گی، جن کی لب و لہجہ میں ہم انشاءاللہ نغمہ نعت سنیں گے، اور نغمہ نعت انشاءاللہ فضاؤں میں گونجے گا، اور ان کی دل آویز آواز ہمیں یقیناً ہماری سماعت سے گزر کر ہمارے قلوب و ذہان پر بڑے خوبصورت نقش چھوڑے گی، اور ہمیں تصوراتی طور پر مدینہ طیبہ اور مدینہ طیبہ کی پر نور فضاؤں میں لے جائے گی، اور ہم تصوراتی طور پر انشاءاللہ اس جہان میں، اس زمانے میں پہنچنے کی کوشش کریں گے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں گزرتے اور صحابہ آپ کی خوشبو سونگھ کر آپ کے نقش کو پا لیتے، اور فرشتے اترتے سلام کرتے، جبرائیل آتے آپ کو سلام کرتے، آپ کی مدح کرتے. تو انشاءاللہ ان ساری باتوں کو ہم ایک سلسلہ وار پروگرام میں آج 1 رمضان سے 30 رمضان تک انشاءاللہ ایک سلسلہ وار پروگرام کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے انشاءاللہ اب ہم
حمد باری تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں اور آج کے ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں گلاسگو کی بہت ہی خوبصورت آواز عمران سلیم صاحب. عمران صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. آج پہلا روزہ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ اچھا جا رہا ہے جی. آج ویکینڈ آ گیا، ویسے بھی آج کل ورکنگ فرام ہوم چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی زیادہ محسوس نہیں ہو رہا ہے. الحمدللہ اچھا جا رہا ہے. پیاس تو نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں. آپ بہتر فیل کر رہے ہیں؟ آپ پڑھ پائیں گے انشاءاللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ آپ کو حمد باری تعالیٰ سناتے ہیں، کلام اقبال، خودی کا سر نہان لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. خودی کا سے نہاں، خودی کا سے نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیرے فساں، خودی ہے تیرے فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اور قتیل شفائی صاحب نے بھی کیا خوبصورت شعر کہا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ کریم نے بھی قرآن کریم میں اپنے محبوب سے محبت کے سلسلوں اور محبت کے لیے فتبعونی کا لفظ فرمایا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک درود السلام کا تو باقاعدہ حکم فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. پروگرام شعور نعت کی سیریز کا آغاز حمد باری تعالیٰ کے بعد ہم انشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت کلام سے کرتے ہیں جو کہ درود بھی ہے، اور آپ اس میں شاعری کا حسن بھی دیکھیں گے. اور مظفر وارسی صاحب نے، مرحوم قبلہ مظفر وارسی صاحب علیہ رحمہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں درود تاج کا ترجمہ اپنی شعری سخن میں اس خوبصورت انداز سے لکھا ہے کہ آپ سن کر لطف اندوز ہوں گے. تو آپ کی سماعتوں کی نظر اس میں، یعنی ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شعری پیرائے میں درود شریف پیش کرتے ہیں تاکہ ہم ماہ رمضان میں اس پروگرام شعور نعت میں 1 رمضان سے 30 رمضان تک اور بعد میں بھی پورا سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں برکتوں کو ہم اپنے دامن میں سمیٹ سکیں. صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ شہ سوار براق و امیر علم دافع ہر بلا دافع ہر وبا دافع قحط و امراض و رنج و علم. دیکھیں کہ یہ درود پاک ہمیں اس موجودہ حالات کے پیش نظر جو ہم پر وباؤں کے اور بلا کے اور یہ قحط کے اور یہ امراض کے سارے جو بادل چھائے ہوئے ہیں، اس کی دوری کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ پر درود پڑھنے کی نسبت سے ہم اللہ کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں ان سے نجات فرما. صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ شہ سوار براق و امیر علم دافع ہر بلا دافع ہر وبا دافع قحط و امراض و رنج و علم. اسم لکھا گیا اسم اونچا ہوا اسم مہر قبول شفاعت بھی ہے. اسم کی برکتیں اسم کی رونقیں اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے. اور کیا عرب کیا عجم سب کے سردار ہیں سب کے سردار کا ہے مقدس بدن. ہر مقابہ کو وہ جو منور کرے وہ مہکتی وہ پاکیزہ سی ایک کرن. صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ اور چاشت گاہوں کا سورج وجود آپ کا آپ ہر شب کی ظلمت کے مہتاب ہیں. صدر بزم بلندی و رفعت کے ہیں رہ گزار ہدایت کے مہتاب ہیں. اور ساری مخلوق کی ہے وہ جائے اما ساری تاریکیوں کے وہ روشن چراغ. نیک تینت ہیں وہ نیک اتوار ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں
बख्शिशों के आयाब, बेशक, बेशक। साहिबे ताज वो, सुभान अल्लाह। शाह मेराज वो, सुभान सर से पैरों तलक वो करम ही करम, रब हिफाजत करे बिल यकीन आपकी। उनकी खिदमत गुजारों में जिब्रील हैं और सवारी बुराक हसी आपकी। अल्लाह। सफर उनका है मेराज और सिदरतुल मुंतहा, मुस्तकर और मकाम उनका है। काबा कौसैन का मर्तबा उनका मतलूब है और दारुस्सलाम उनका है, और मतलूब ही उनका मकसूद है और मकसूद ही उनका मौजूद है। सुभान अल्लाह। आप सारे रसूलों के सरदार हैं, आपका सिर्फ अल्लाह माबूद है। बाद में सारे नबियों के आए हैं वो, बख्शवाएंगे हर एक गुनहगार को। हर मुसाफिर की करते हैं गमखारियां, रहमतें बांटते हैं वो संसार को, रहमतें बांटते हैं वो संसार को। और आशिकों के दिलों की वो तस्कीन है और मुरादें हर एक साहिबे शौक की। हक शनासों के खुर्शीद व खावर है वो, सालिकीने रहे इश्क की रोशनी। प्यार मोहताज मुफलिस से मिस्कीन से, हर मुकर्रब की वो रहनुमाई करें। जिन्नो इंसान के सरदार दोनों हरम, दोनों किबलों की वो पेशवाई करें। और दुनिया और आखिरत का वसीला है वो, रुतबाए काबा कौसैन जिनको मिला। दोनों ही मशरिकों मगरिबों का वो रब, हासिल उनको खिताब उसके महबूब का। जद्द अमजद हैं हसनैन के और हर जिन्नो इंसान के आका व मौला है वो। बाप कासिम के बेटे हैं अब्दुल्ला के और नूरे इलाही का हिस्सा है वो। ऐ फिदायान नूरे जमाले नबी, आप पर आलो असहाब पर सुबह शाम। ऐ फिदायान नूरे जमाले नबी, आप पर आलो असहाब पर सुबह शाम। जैसे हक बेजने का है बेजो बसद, एहतरामो मोहब्बत दरूद व सलाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात, माशाअल्लाह। बसद एहतरामो मोहब्बत, बसद एहतरामो मोहब्बत दरूद व सलाम, बसद एहतरामो मोहब्बत दरूद व सलाम। अल्लाह करीम का बेपनाह फजल व इनाम है कि हमें ये माह मुयस्सर आया। और नाजरीन, यहाँ से सिलसिला हम आगे लेके चलेंगे। अभी ब्रेक का वक्त है। स्टे ट्यून शौर नाद, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मिलते हैं और हम हमारे नए मेहमान के साथ भी मुलाकात होगी और फिर एक नात रसूल मकबूल और फिर बहुत सी गुफ्तगू इंशाल्लाह दूसरे सेगमेंट में होगी। स्टे ट्यून शौर नाद, रमज़ान टीवी। मदीना मंजिल है। जैसा कि हम गुफ्तगू कर रहे थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई के मुतालिक, और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम इस प्रोग्राम में बहुत से उलमा के साथ साथ सनखाने रसूल, जिसमें कमसिन नौजवान और बुज़ुर्ग भी होंगे जो हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे और उनकी इंशाअल्लाह दिलावेज़ आवाज़ इंशाअल्लाह सामीन और नाजरीन को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर बतहा की सैर कराएगी। ब्रेक के दौरान इस प्रोग्राम में हमारे आज के मेहमान मोहम्मद आज़म रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। आज़म साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। माशाल्लाह। आज का रोज़ा कैसा महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अभी तक तो कुछ नहीं महसूस हो रहा है। अच्छा, आवाज़ ठीक चल रही है? हाँ जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्लाह का माशाअल्लाह। फजल है। आज यकम रमज़ान है, तो आज फिर हमें कौन सी नात सुना रहे हैं आप? नात मेरे ख्याल में अभी एक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ है कि तेरी रहमतें सलामत, मुझे कुछ कमी नहीं है। बिस्मिल्लाह। उसका थोड़ा सा चंद अशार हैं तैयार किए हुए।
تیری رحمتیں سلامت آقا، تیری رحمتیں سلامت، مجھے کچھ کمی نہیں ہے، تیری یاد رون کے جان، تیری بات دل نشیں ہے، تیری رحمتیں سلامت، تیرا ذکر فرش پر ہے، تیرا ذکر عرش پر ہے، تیرا ذکر فرش پر ہے، تیرا ذکر عرش پر ہے، تیرا ذکر عرش پر ہے، ورفعنا تیری عظمت، تو جدھر خدا وہیں ہے، تیری رحمتیں سلامت، ہوں درود تجھے پہ لاکھوں، ہو سلام تجھے پہ لاکھوں، ہو درود تجھے پہ لاکھوں، ہو سلام تجھے پہ لاکھوں، ہو سلام تجھے پہ لاکھوں، کہ خدا کی اور قدس کی یہی سنت مبین ہے، کہ خدا کی اور قدس کی یہی سنت مبین ہے، تیری رحمتیں سلامت، رہے مصطفیٰ پہ لائے یہ شعور نعت یاد، یہ شعور نعت یاد، جو نبی سے عشق رکھے وہ خدا کے بھی کریم ہے، تیری رحمتیں سلامت، مجھے کچھ کمی نہیں ہے، تیری یاد رون کے جان، آقا تیری یاد رون کے جان، تیری بات دل نشیں ہے، تیری رحمتیں سلامت۔ واہ ماشاءاللہ، تیری رحمتیں سلامت، مجھے کچھ کمی نہیں ہے،
تیری یاد رونق جاں تیری بات دل نشیں ہے. حاضرین و سامعین، یہ سلسلہ وار پروگرام میں ایک اور اعلان کرتا چلوں کہ انشاءاللہ 1 رمضان سے 30 رمضان تک ہم دو مقابلے بھی شروع کر رہے ہیں، جس میں ایک انڈر 10 اور ایک انڈر 19، جس میں کم سن بچے اور بچیاں، اسی طرح انڈر 19 میں جوان بچیاں بچے، نوجوان بچے اور بچیاں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پہ آپ اسٹوڈیو کا نمبر دیکھ سکتے ہیں. تو آپ 3 سے 5 منٹ کی آڈیو یا ویڈیو اپنی ریکارڈ کریں، چاہے آڈیو ریکارڈ کریں یا ویڈیو ریکارڈ کریں، جو بھی آپ کو مناسب لگے. تو آپ اس دیے گئے نمبر جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اپنی آڈیو اور ویڈیو شعور نعت کے پروگرام کے ریفرنس سے آپ سینڈ کریں. اور انشاءاللہ ان پروگرامز کے دوران اگلے آنے والے دنوں میں ججز کا اعلان بھی کریں گے، اور ان کا آپ کو نام بھی انشاءاللہ اسی پروگرام میں ہم دیں گے. اور 25 رمضان المبارک تک جتنی بھی ہمیں آڈیو یا ویڈیوز موصول ہوں گی، ہم ان کے درمیان 2 مختلف ایج گروپس میں، یعنی انڈر 10 اور انڈر 19 الگ الگ ہم ان میں سے پھر ججز کی رائے کے مطابق ان کا فیصلہ کریں گے، اور 25 رمضان المبارک کو ہم ان کو بہترین انعام بھی دیں گے. اور جو بھی آڈیو یا ویڈیو جو بھی بہترین نعت انشاءاللہ نعت یا نشید پڑھی جائے گی، جو بھی ججز کے سامنے سے ہو کر ہمارے تک پہنچے گی، ہم ان کو اس نعت یا نشید کو باقی کے دنوں یعنی 5 دن رمضان المبارک کے انشاءاللہ اس ٹی وی پر آن ایئر بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ ہر پروگرام میں ایک سوال بھی دیا جائے گا جو ہر عام و خاص کے لیے، اس میں کوئی ایج گروپ نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہے. اور وہ بھی اس کے لیے بھی یہی نمبر ہے، آپ اسٹوڈیو کے نمبر پہ ڈائل کر کے آپ اپنا سوال کا جواب لکھوا سکتے ہیں. اور اس کی ہم انشاءاللہ 27 رمضان المبارک کی شب انشاءاللہ قرآن اندازی کریں گے. یعنی ہر پروگرام میں ایک سوال دیا جائے گا، اور اس میں پھر جب اگر ایک سے زیادہ صحیح ہوتے ہیں تو ان میں لکی ڈرا کے ذریعے پھر انشاءاللہ عید الفطر کے روز بطور تحفہ عید انشاءاللہ ہم اس کو پیش کریں گے، اور وہ تحفہ یقیناً فقید المثال ہوگا. تو یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیے کہ ایک تو کمپٹیشن ہے انڈر 10 کا اور انڈر 19 کا، 2 ایج گروپ ہیں. اور اس کے علاوہ ہر ایک کے لیے، چھوٹے بڑے ہر ایک عالم کے لیے، عام و خاص کے لیے، ہر ایک کے لیے اس پروگرام میں ایک سوال دیا جائے گا، اس کا جواب آپ ضرور ہمیں ریکارڈ کروائیں. اور اس طرح پروگرام شعور نعت میں آپ بھی شامل ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ محبت و برا سفر اسی طرح قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہمیں میسر ہوں. ناظرین و سامعین، ہم آگے چلتے ہیں. اب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس پروگرام میں ہم نعت کی تاریخ سے لے کر دور حاضر تک کے سارے عہد سے ہم انشاءاللہ ایک سفر کرتے آئیں گے، اور اس دوران ہم فکری، لسانی، معاشرتی، نفسیاتی اور سماجی طور پر دیکھیں گے کہ فکری طور پر نعت کا معاشرت کے ساتھ کیا ربط رہا ماضی میں، اور معاشرت نے نعت کی اشکال پر کیا اثرات مرتب کیے، اور اسی طرح بعینی ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت پر کون سے نقوش مرتب کیے. ہر دور میں مختلف تہذیب، مختلف ثقافت، اور ہر زمانے کا ایک الگ سے اپنا تمدن اور الگ سے کلچر تھا، لیکن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں اس کی کیا کیا شکل تھی اور کس طرح، کیونکہ اللہ کریم نے جب قرآن میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا اور وہ ہمیشہ ازل سے تا ابد رہے گا، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی توصیف، آپ کی مدح سرائی کس طرح آپ کی بعثت کے دور سے لے کر دور حاضر تک کیسے ہم تک پہنچی، اور پھر مختلف بر اعظموں میں جیسے فارس میں ہے، پرشیا میں کیسے گئی، اور اس میں وہاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صورتحال رہی، اس کی کیا شکل سامنے آئی، اور پھر بر صغیر پاک و ہند میں جب حضور کی توصیف کی جاتی ہے تو اس کی کون سی شکلیں ہیں،
اس میں مختلف اوزان، مختلف شعری پیرائے اس کے کیسے ہیں، اس کو سخن کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ تاریخ نعت کے حوالے سے کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں کہ اس وقت یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ پہلے یا وہ زمانہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ ہے، تو اس وقت ہمارا عرب زمانے کی کیا معاشرت تھی، وہاں کی تہذیب و ثقافت کیا تھی، وہاں کا کلچر کیا تھا، وہاں کا لوگوں کا رہن سہن کیا تھا، آپس میں ان کی ملن ساری اور روزمرہ کی معاشرت کیسی تھی۔ کیونکہ کسی بھی چیز کو خوبصورت انداز میں اور اس کی گہرائی تک سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پس منظر میں جایا جائے اور اس وقت کی تمام و صحت کی تمام معاشرت کو دیکھا جائے، اس وقت کی ثقافت کو دیکھا جائے کہ جس ثقافت میں لفظ نعت ہمیں میسر آیا اور پھر نعت جیسی خوبصورت چیز ہمیں میسر آئی۔ اللہ کریم نے تو قرآن پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے، اللہ نے اپنے خوبصورت انداز میں ایک آفاقی انداز میں کی ہے، لیکن اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اپنی دوسری انسانیت سے پھر اپنے محبوب کی تعریف کیسے کروائی، انشاءاللہ یہ تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ ہے جب عرب جو ہے وہ دار الحرب کے نام سے جانا جاتا تھا، جنگ و جدل عام تھا، ہر ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی تھی، اور لڑائی صرف اپنی جاہ و حشمت کے لیے لڑائی تھی اور اپنی ذاتیات کے لیے لڑائی تھی۔ اس میں ایک دوسرے کا خون کرنا عام سی بات تھی، فحاشی عریانی اس زمانے کا کلچر تھا، اور پھر کوئی نسب العین نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ان کو بطور رہنمائی کے پیش کی جائے۔ اس زمانے میں ایک چیز جو قابل ذکر ہے وہ اس وقت کی شاعری ہے، اس گئے گزرے زمانے میں بھی، کہ جب لوگ اتنا شعور بھی نہیں رکھتے تھے کہ بچیوں سے کیسے برتاؤ کیا جائے، اور استغفر اللہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی جو قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کے ہاں شعر و شاعری بڑی اہم تھی، اور جب بھی وہ کسی سے بات کرتے تو وہ شعری پیرائے میں بات کرتے، اور شعر کہنا ان کے ہاں بڑا عرضہ تھا، بڑی روانی تھی ان کی زبان پر شعر کہنے کے لیے۔ اور شعر کوئی ایک ایسا کلچر تھا کہ جو قبائل کے سردار تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر شعراء کو رکھا ہوا تھا، اور وہ شعراء قبائل کے سرداروں کے قصیدے پڑھتے، یہ اس وقت کا کلچر تھا۔ بلکہ یہاں تک یوں کہہ لیں کہ اس وقت کا جو کعبہ ہے، جو آج کا ہم کعبۃ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس زمانے میں اس کے اندر آپ نے جیسے پڑھا سنا، اس کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ کی بعثت سے پہلے اور آپ کی بعثت کے زمانے یعنی اعلان نبوت سے پہلے تک تو اس میں فتح مکہ تک اس میں بتوں کا راج تھا۔ تو مکہ کی سرزمین پہ کوئی اچھا اگر شعر کہا جاتا تو اس کو بطور داد و تحسین کے لیے وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، داد و تحسین کے لیے، اور اس کو خوبصورت بات سمجھا جاتا۔ یعنی اگر بچے نے باپ سے بات کرنی ہے تو وہ بھی ایک شعری پیرائے میں کی جاتی۔ مختلف روایات اور احادیث کی کتب میں بھی اور مورخین کے ہاں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ اس وقت مکہ کی سرزمین پہ غالباً 480 شعراء تھے۔ مفسرین نے تو تقریباً مکہ کی سرزمین پر 18-19 کے لگ بھگ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ یہ حوالہ ملتا ہے، انہوں نے کس حوالے سے لکھا ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ موضوع ہے کہ وہ ہدایت کے حوالے سے، یعنی اللہ کو ایک جاننا یا شر اور باطل کے درمیان کم از کم فرق جاننے میں اس کی فکر کیسی ہے۔ لیکن اوورال جو شعر کہتے تھے لوگ، مفسرین نے اور مورخین نے تقریباً 480 اور 86 کے لگ بھگ یہ نمبر کتب میں آتا ہے کہ اس وقت صرف مکہ کی سرزمین پہ تھے۔ اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم لفظ سعودی عربیہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو آج کا سعودی عربیہ ہے، بلکہ کیونکہ یہ نام تو صرف 1926 میں دنیا کے نقشے پر آیا، اس سے پہلے اس سرزمین مقدس کا نام حجاز تھا۔ تاریخ کی تمام کتابوں میں اس کا نام 1926 سے پہلے تک کے ادب میں تمام کتب میں اس کا نام حجاز آتا ہے۔ تو جب بھی حجاز کا نام آئے گا شعر نعت کی سیریز میں تو اس کا مطلب ہے حرمین شریفین، یعنی
زمین مقدسہ جو ہے جس میں مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ یعنی مکہ، یہ اس ساری زمین کو خطہ حجاز کے نام سے جانا جاتا. تو اس زمانے میں قصیدہ گوئی عام تھی، اور اس طرح کی قصیدہ گوئی کے علاوہ ایک اور صنف بہت عام تھی، رجز. کیونکہ جب قبائل میں لڑائی تھی تو پھر جب قبیلے میدان میں اترتے لڑائی کے لیے تو وہ رجز پڑھتے. رجز ایک ایسی صنف ہے شاعری کی جس میں آپ لڑنے والوں کے حوصلے بلند کرتے ہیں، ان کو جوش دلواتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. اور حتیٰ کہ اس وقت کی جو خواتین ہوتی وہ بھی باہر میدان کے باہر کھڑے ہو کر یا جانے سے پہلے گھوڑوں کو حوصلہ دینے کے لیے، تاکہ وہ جب ایڑی لگائیں تو مطلب گھوڑے دوڑتے جائیں، اور جو لڑنے والے ہیں ان میں ایک جذبہ بیدار کرنے کے لیے ریجز پڑھتے. اس وقت کے اس شعری پیرائے کو ریجز کے نام سے پکارا جاتا تھا. اور قصیدہ گوئی بھی عام تھی، ریجز عام تھی. جب بھی لڑائی ہوتی، دارالحرب تھا، اکثر لڑائی ہوتی تھی قبائل کے سردار میں، اور پھر جنگ و جدل ہوتا، خون کا بدلہ خون لینے کے لیے آئے روز وہاں لڑائیاں ہوتی. تو ریجز پڑھتے اس کے خاندان والے، قبیلے والے. اور اگر کہیں کوئی میلہ لگتا تو اس میلے میں قصیدہ پڑھا جاتا، اور سردار کا قصیدہ پڑھنے والے شعراء کو بہت انعام و اکرام سے نوازا جاتا. یہ اس وقت کی معاشرت تھی، مکے کی معاشرت تھی کہ جس میں شعر کہنا کو مشکل نہیں تھا. ان کو شعری پیرائے میں بات کرنا ان کے لیے یہ خوبصورت بات سمجھا جاتا تھا. اس میں ایک سالانہ میلہ بھی لگتا تھا. مکہ میں ایک سالانہ باقاعدہ میلہ لگتا تھا جس کا نام تھا اوقاز بازار. اوقاز بازار میں سالانہ میلہ لگتا تھا جو کہ تجارتی میلہ تھا، لیکن اس میں باقاعدہ 3 دن قصیدہ گوئی کا مقابلہ ہوتا. دوسرے جو قرب و جوار میں دوسرے شہر ہوتے ان میں سے قبائل آتے، وہ اپنی تجارت بھی کرتے، اپنا بزنس بھی کرتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شام کو جب دن میں اپنی تجارت کر چکے تو پھر شام کو وہاں قصیدہ گوئی کا مقابلہ ہوتا. ہر شاعر اپنے سردار کا قصیدہ پڑھتا، اور جتنا وہ اعلیٰ قصیدہ ہوتا اس کے تناظر میں اس کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا. اور اسی حوالے سے بہت سی کتب کی روایات میں اور یہ ملتا ہے کہ اس میلے میں کئی سال لڑائیاں بھی ہوئیں کہ اگر کسی نے دوسرے اپنے سردار کی اچھی تعریف کر دی تو دوسرے سردار نے اپنے جو شاعر ہے اسے کہا بھی ایسی ہی تعریف میری ہونی چاہیے. اگر وہ ویسی تعریف نہ کر سکا، ویسا قصیدہ نہ پڑھ سکا تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا. سرداروں کی مانی جاتی تھی مائٹ از رائٹ والا چکر تھا، جس کے اختیار میں، سردار کے اختیار میں سارا کچھ ہوتا، اور جو غلام تھے ان کی تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. یہ وہ زمانہ ہے جب جہالت عروج پر تھی اور کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور ہر کوئی صرف اور صرف اپنے سردار کے مرہون منت ہے کہ سردار اگر اس کی کچھ سنے تو سنے. اور یہ وہ میلہ ایسا تھا کہ جہاں ہر شاعر کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ مجھے اس سال اس بازار میں جانا ہے اور وہاں میں نے اپنی شاعری کے جو ہے نا سکے جو ہے نا بٹھانے ہیں، اور اپنی شاعری کے میں نے جب سناؤں گا کسی سردار کی تو مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. اور شعراء کی حالت اگرچہ ہر حال میں تقریباً دگرگوں ہی رہی، لیکن اس زمانے میں وہ ان کے لیے ایک امید تھی کہ سال کے اس میں جب یہ بازار لگے گا، میلہ لگے گا، ہم جا کے قصیدہ پڑھیں گے. سارا سال وہ قصیدے گاتے. تو جب وہ قصیدہ پڑھنے کے لیے جاتے تو ان کے ذہن میں ایک چیز ہوتی تھی کہ ہمیں انعام ملے گا جس سے سارا سال ہمارا گزارا ہوگا. اس کے لیے وہ سارا سال شان اس سردار کی بڑھانے کے لیے نئے نئے لفظ چنتے اور تعریف کے لیے موضوع لفظ نئے تراشتے، نئے بناتے. یہ اس وقت کی معاشرت تھی، اس وقت کا کلچر تھا. اس وقت میں بہت سے جو نامی گرامی شعراء میں جن کا نام آتا ہے ان میں صفحے اول میں امراء القیس ہیں. انہوں نے بہت سے سرداروں کا قصیدہ لکھا، اور ایسا قصیدہ لکھا
کہ اس وقت میں جو تاریخ کی شعرائے ادب کی تاریخ میں اور شعرائے عرب کی تاریخ میں جو ان کے تذکرے ملتے ہیں ان کا ثانی نہیں تھا، اور ان میں اس طرح عرضاں بیانی تھی کہ اگر انہیں مصرع دیا جاتا تو اسی وقت طویل اشعار کہہ دیتے، اور قصیدہ بنیادی طور پر 25 سے جب زیادہ اشعار ہو جاتے ہیں کسی بھی پیرائے میں، کسی بھی سخن میں، تعریف کے پیرائے میں، تو اس کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ شعراء اس کو تیار کرتے اور پڑھتے، لیکن ان کے پاس کوئی موضوع نہیں تھا، جیسے میں نے عرض کی کہ ہم فکری، لسانی، معاشرتی، نفسیاتی اور سماجی طور پر ہم اس کو دیکھیں گے تاریخ کو، تو قصیدہ تو وہ کہتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی فکر نہیں تھی، ان کے پاس صرف ایک شخصیت ہوتی تھی سردار کی، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ قصیدہ گوئی کرتے۔ ایک جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکر دی، قرآن کی ایک فکر ہے، ایک نظام ہے، ایک نصاب ہے، تو اس پہ گفتگو کرنا، اس کو شعر میں ڈالنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس زمانے میں وہ صرف سردار کی شان، توصیف اور اس کی مطلب بڑائی بیان کرنے کے لیے وہ ساری شعر و شاعری ہوتی تھی، اور یا پھر میدان جنگ میں حوصلے بڑھانے کے لیے ریچ پڑھتے تھے۔ ایک اور بھی وہاں کا مطلب اسی معاشرت میں ایک اور بھی قابل ذکر بات یہ تھی کہ جب دوسرے قبیلے کے سردار کی شان کو گھٹانا ہوتا تو تب بھی وہ شعر و شاعری میں بات کرتے ہیں، اور اس طرح کی شعر و شاعری کو حجو کہا جاتا، یعنی شعری اوزان میں، شعری پیرائے میں ہم اس کو حجو کہتے ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب شاعری عام تھی لیکن کو قابل ذکر فکر نہیں تھی کہ جس کے ذریعے شاعری کا حسن ہو اور شاعری کے اندر کوئی فکری بات اترے، اور اگر کوئی اچھی تعریف کرتا تو اس کو داد و تحسین کے لیے پرچے پہ لکھ کر وہ کعبے کی دیوار پہ لگا دیتے، اگر کوئی بہت اچھا قصیدہ کہتا تو اس کو بہت انعام و اکرام سے نوازتے، اور سارا سال اس کی داد و تحسین ہوتی، بہت بڑا شاعر کا اس کو تسلیم کیا جاتا۔ یہ اس وقت کا تاریخی پس منظر ہے، جس تاریخ میں جس وقت بالکل معاشرت اپنی بدحالی کے عروج پر تھی، جہالت تھی، تو پھر اللہ کریم نے اس معاشرت پر کرم کیا، انسانیت پر کرم کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، اور سرزمین عرب پر اللہ کریم نے رحمتوں کا ساون برسایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو شرق و غرب تک پھر اجالے ہو گئے، رحمت کا نور آیا، محبتوں کا نور آیا۔ تو ناظرین اس پہ بات آگے انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ ابھی میں ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان ہیں اعظم رحمان صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں ایک خوبصورت نعت سنائیں، اور یہ گفتگو انشاءاللہ آگے مزید جاری رہے گی۔ اسٹے ٹیون، شعور نعت۔ ابھی آپ اعظم صاحب سے نعت سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب
نصیب کو چین کہو گوائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ہے تو رضا ستم جرم پہ گر لجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. ماشاءاللہ تیری گلی سے جائے کیوں. ناظرین و سامعین، پروگرام شعور نعت کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ کل اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی 5 بجے، اور ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے، جس میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قصیدہ گوئی اور آپ کی مدحت و توصیف کے مرحلے کو انشاءاللہ اپنی گفتگو میں لائیں گے. اور کل ہمارے ساتھ نئے مہمان ہوں گے، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے نئے مہمان ہوں گے. تو دیکھنا نہ بھولیے گا شعور نعت، اسٹے ٹیون. اور جاتے جاتے ایک سوال آپ کو دیتا جاؤں کہ سوال آج کا یہ ہے کہ حضرت کعب بن زحیر جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قصیدہ گوئی میں بڑے مشہور ہیں، انہوں نے ایک قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ، اس کا نام بھی قصیدہ بردہ شریف تھا. تو سوال یہ ہے کہ حضرت کعب بن زحیر نے کس عمر میں قصیدہ لکھا؟ قصیدہ بردہ حضرت کعب بن زحیر نے قصیدہ بردہ کس عمر میں لکھا؟ سوال یہ ہے، سوال نوٹ کر لیں. حضرت کعب بن زحیر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ کس عمر میں لکھا؟ ان کی یعنی قبول اسلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ کس عمر میں لکھا؟ اسٹے ٹیون، شعور نعت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. آصف عادر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.